انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آزادی ایک نعمت ہے۔ ایمان کے بعد آزادی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی ایک لعنت ہے۔ کفر کے بعد غلامی سب سے بڑی لعنت ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، لیکن اس کے لیے جو تحریک چلی، اس تحریک کی بنیاد پر مٹی ڈال دی گئی۔ جس طرح ایک عمارت بنائی جاتی ہے، پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، اب بنیاد میں جو پتھر اور اینٹ کا استعمال ہوتا ہے، پھر دونوں جانب مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اب بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن یہ بلڈنگ، یہ عمارت اس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے بغیر بلڈنگ کھڑی ہو سکتی نہیں ہے۔ تحریک آزادی پاکستان کی بنیاد پر اگر نظر دوڑائیں تو علماء کرام کی ایک طویل قربانی ہے۔ علماء کرام نے ایک طویل عرصہ جہاد کیا، اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ 1601 میں انگریز بر صغیر میں داخل ہوا، تجارت کی نیت سے آیا۔ تجارت 100 سال تک کرتا رہا۔ 100 سال میں انگریز نے بر صغیر کی معیشت پر قبضہ کر لیا۔ معیشت پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز نے اب اس ملک کی سیاست میں قدم رکھا کہ بر صغیر کی سیاست پر بھی قبضہ کیا جائے۔ 1701 سے لے کے 1740 تک بر صغیر کے 20 ملکوں پر انگریز نے برطانیہ کا پرچم لہرایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، جہاں فرعون آئے، اللہ اس کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجا کرتے ہیں۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اب انگریز فرعون کے مقابلے میں ہندوستان کے مولانا عبد الرحیم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام رکھا گیا ولی اللہ۔ یہ ولی اللہ جسے دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انگریز فرعون کے مقابلے میں موسیٰ بن کر آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں لکھا۔ علماء نے لکھا ہے عرب اور بر صغیر کے درمیان جو پل ہے، وہ پل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بغیر ہم عرب تک حدیث کی سند پہنچ ہی نہیں سکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں، اس سے پہلے جتنے قرآن کے ترجمہ تھے وہ عربی زبان میں تھے، بر صغیر میں فارسی زبان بولی جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے تھے، ان کو خط لکھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف 3 طاقتیں اب مضبوط ہو رہی ہیں۔ 3 طاقتوں نے سر اٹھایا، ایک انگریز، ایک مرہٹ اور ایک سکھ۔ 3 طاقتوں نے جب سر اٹھایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ آپ مرہٹوں کے خلاف جہاد کریں، مسلمانوں کا ساتھ دے، میدان میں نکلے۔ احمد شاہ ابدالی اپنے قافلے کے ساتھ مرہٹوں کے خلاف مقابلے میں نکلے، جہاد کیا، اور 1761 میں احمد شاہ ابدالی کے قافلے نے مرہٹوں کو شکست دی۔ ایک بڑی طاقت کا خاتمہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوسرا خط لکھا نواب سراج الدولہ کو کہ آپ انگریز کے خلاف نکلیں، انگریز کے ساتھ جہاد کریں۔ نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف نکلے، جہاد کیا، لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے
1757 میں نواب سراج الدولہ کو شہید کیا گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا 1762 میں انتقال ہوا، لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ کسی مسند کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مسند پر آپ کے لخت جگر، آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اس دھرتی پر ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے ہیں، چاروں محدث ہیں۔ اس دھرتی پر شاہ ولی اللہ کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کے 4 بیٹے ہوں اور چاروں محدث ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، یہ چاروں بیٹے محدث ہیں۔ شاہ عبدالعزیز جب مسند پر آئے، ایک تقریر کے نتیجے میں 20,000 ہندو اور سکھوں نے اسلام قبول کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آ کر فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے۔ آپ کے فتوے کی بنا پر سلطان ٹیپو میدان میں آئے، انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ 1799 میں سلطان ٹیپو میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہید ہوئے، مسلمانوں کو پھر شکست ہوئی، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں، یہ قافلہ چلتا گیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بانجے شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید کو سکھوں کے خلاف میدان میں اتارا۔ یہ سکھوں کے خلاف نکلے اور ہندوستان سے جنگ کرتے کرتے بالاکوٹ کی سرزمین تک پہنچے۔ بالاکوٹ کی سرزمین پر یہ اپنے قافلے سمیت بالاکوٹ کی سرزمین پر یہ شہید ہوئے، لیکن سکھوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ پھر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم ننوتوی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور دیگر اکابرین نے انگریز کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا۔ 1857 کی جنگ میں 36,000 کے قریب علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ یہ آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، اس کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دی۔ دلی سے کلکتہ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کی لاش لٹک نہ رہی ہو، قربانیاں دی علماء نے۔ یہ تحریک چلتی رہی اور اتنی کثیر تعداد میں جب علماء کرام شہید ہوئے، پھر ان درویشوں نے ایک فیصلہ کیا کہ علماء شہید ہو چکے ہیں، کثیر تعداد میں شہید ہو گئے، مسلمان اب کمزور ہو گئے، لہٰذا ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ اس مدرسے کی بنیاد 1868 میں رکھی گئی، جس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، 2 شخص، ایک استاد ایک شاگرد، استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود، جنہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک چلتی رہی۔ مولانا محمود الحسن جب پڑھ کر فارغ ہوئے، تحریک کا آغاز کیا، گرفتار ہو گئے، مالٹا کی جیل میں چلے گئے۔ شیخ العربی والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت مدینہ میں مسجد نبوی میں مدرس تھے، انہوں نے اپنی تدریس کو چھوڑا، اپنے استاد کی خدمت کے لیے مالٹا کی جیل میں پہنچے۔ 4 سال تک گرفتار رہے، اپنے استاد کی خدمت کرتے رہے۔ جب جیل سے رہا ہوئے، محمود الحسن دیوبندی، وہ تو اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی وفات کے بعد اس تحریک کو لے کر شیخ العربی والعجم حضرت حسین احمد مدنی اس تحریک کو لے کے آگے چلے۔ اور ایک وقت ایسا آیا، حضرت حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ عدالت میں پیش ہوئے، اس وقت بھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ انگریز نے کہا، حسین احمد جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، اس فتوے کو واپس لو۔ تم نے یہ کہا کہ
انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے، میں کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ انگریز نے کہا حسین احمد انجام جانتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مولانا حسین احمد نے بغل سے کپڑا نکالا اور کہا جب یہ فتویٰ دیا تھا دارالعلوم سے کفن ساتھ لے کے نکلا ہوں۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں، یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا۔ ایک لمبی تحریک چلی، یہ تحریک چلتے چلتے آج لوگ کہتے ہیں پاکستان کا تصور 1930 میں علامہ اقبال نے پیش کیا۔ کوئی شک نہیں ہے علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، لیکن اٹھائیے تاریخ 1927 کو پاکستان کا تصور سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا، لیکن علماء کی کردار پر مٹی ڈال دی گئی، علماء کا کردار امت کے سامنے سے چھپایا گیا۔ آج مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا تذکرہ ملتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کا کیوں نہیں ملتا؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے کہا کہ ہندوستان میں تو بڑے بڑے علماء ہیں، آپ کے پاس کون ہے؟ قائد اعظم نے بڑے عجیب جواب دیا، فرمایا ہندوستان کے سارے علماء کو جمع کر لیا جائے اور ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم اشرف علی تھانوی والا پلہ جھک جائے گا۔ یہ علماء کا کردار تھا۔ اور علامہ اقبال نے انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے جنازے پر کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں انور شاہ کشمیری جیسا اس صدی میں اب کوئی پیدا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں علامہ انور شاہ کشمیری جیسا اب قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، کہ مجھے اسلام کی حقانیت پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ انور شاہ کشمیری مسلمان تھے۔ تو یہ پاکستان کا تصور علماء نے پیش کیا، پاکستان کے لیے قربانیاں علماء نے دی اور ایک طویل تحریک چلی۔ یہ تحریک 1701 سے لے کر 1947 تک اس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں علماء کرام نے قربانیاں دی، تب جا کر یہ پاکستان آزاد ہوا۔ اور پاکستان ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اس لیے نہیں لیا۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہاں آزادی کے ساتھ روزے رکھ سکیں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہاں آزادی کے ساتھ حج کو جا سکیں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہاں زکوٰۃ دے سکیں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا ہم یہاں مسجدیں بنا سکیں۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہاں مدرسے بنا سکیں، کہ مدرسے ہندوستان میں نہیں ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان میں ہے۔ کیا مساجد ہندوستان میں نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں نماز پڑھنے پہ پابندی ہے؟ کیا روزہ رکھنے میں پابندی ہے؟ کیا حج کو وہاں سے قافلے نہیں آتے؟ ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا کہ یہاں عدل ہو، یہاں انصاف ہو، یہاں نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ پاکستان لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہمیں یہ سننے کو ملے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے۔ ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا یہاں عدل ہو، انصاف ہو، اپنے پرائے کو نہ دیکھا جائے، غریب امیر کو نہ دیکھا جائے، جہاں عدل اور انصاف پر فیصلہ ہو، اس لیے ہم نے پاکستان لیا تھا۔ لیکن افسوس ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا ہم وہ مقصد حاصل نہ کر سکے جس کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ اور یہ آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور آزادی کے بارے میں بنی اسرائیل میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف نبی بن کر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اس قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آئے، لا الہ الا اللہ پڑھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک فرعون سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ اس قوم کو آزاد کیا جائے۔
20 साल तक मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से मुतालबा किया, लेकिन फिरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा, आज़ाद ना किया। इसीलिए किसी शायर ने कहा, ये भीख नहीं आज़ादी है, मांगे से बला मिलती है कभी, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। ये आसानी से हासिल नहीं हुई, पाकिस्तान कोई भीख में नहीं मिला, इसके लिए हजारों लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों औरतें बेवा हुई हैं, फिर जाकर ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज हमें चाहिए, हुक्मरानों ने जो किया सो किया, लेकिन हमें ये अहद और इरादा करना चाहिए जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान लिया था, कि हम आज़ादी के साथ यहाँ कम से कम इबादत तो कर सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, हम नमाजों की पाबंदी करें, ताकि हम उलमा ने जो कुर्बानियाँ दी उन कुर्बानियों का यही हम सिला दे सकते हैं कि हमारे बस में जो है हम वो करें, हम आज़ादी के साथ यहाँ इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, मस्जिदों को आबाद करें, अपने बच्चों को दरसे में कुरान की तालीम के लिए भेजें। यही पाकिस्तान का हक़ है और यही आज़ादी का हक़ है। अल्लाह पाक हमें इस आज़ादी से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।